ایئرپورٹ میں مجھ سے ایک ایسی مسٹیک ہوئی جو آنیسٹلی آپ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں، اور اسی ایک چھوٹی مسٹیک نے میری پوری فلائٹ کو انفارگیٹیبل بنا دیا. سو میک شیور یو واچ ٹل دی اینڈ. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. آج کا ولاگ میرے لیے بہت اسپیشل ہے کیونکہ آج میں آپ کو اپنی فرسٹ ایور فلائٹ کا ایکسپیرینس اسلام آباد سے اسکردو شیئر کرنے والا ہوں. آنیسٹلی فرسٹ فلائٹ کا ایکسائٹمنٹ ہی الگ ہی ہوتا ہے. تھوڑی سی نروسنس تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی، اسپیشلی جب ڈسٹینیشن اسکردو ہو. تو چلیے جرنی سٹارٹ کرتے ہیں. میری فلائٹ کا ڈپارچر ٹائم 8:45 صبح کے ٹائم تھا، اس لیے میں نے فجر کی نماز کے بعد میں ریڈی ہوا، لگیج پیک کر لیا اینڈ روم لاک کر کے انجوائے بک کر لیا اور ایئرپورٹ کی طرف نکل پڑا. سفر شروع کرنے سے پہلے سفر کی دعا پڑھی اور بس ایڈونچر آفیشیلی سٹارٹ ہو گیا. صبح صبح اسلام آباد کی روڈ کا اپنا ہی وائب ہوتا ہے. ویدر بھی بہت پلیزنٹ تھا، اس لیے میں نے کچھ سینیمیٹک شاٹس کیپچر کیے جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. آلموسٹ 1 گھنٹہ بعد میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گیا. کیونکہ میری ڈومیسٹک فلائٹ تھی، میں سیدھا ڈومیسٹک ڈپارچر کی طرف چلا گیا. فلائٹ سٹیٹس چیک کیا اور بورڈنگ پاس کلیکٹ کر لیا. اس کے بعد سب کچھ بالکل سموتھ چل رہا تھا، لیکن پھر ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز میرے ساتھ ہوگی. چیک ان کے وقت میرا اپنا والیٹ ID کارڈ دکھایا اور مجھے لگا کہ میں نے والیٹ واپس پاکٹ میں رکھ دیا ہے، لیکن کچھ دیر بعد دوبارہ چیک کیا، والیٹ واز مسنگ. کیونکہ چیک ان کے ٹائم میرے پاس تھا، میں نے بورڈنگ پاس پہ اپنا ID کارڈ دکھایا، لیکن چیک ان کے بعد میں نے اپنا سامان، مجھے لگا کہ وہیں جو میں نے رکھ دی چیزیں وہیں پہ ہیں، لیکن والیٹ واز مسنگ. اس وقت لٹرلی میری ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی، کیونکہ والیٹ میں صرف کیش نہیں بلکہ میرے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھے، NIC ATM اسٹوڈنٹ کارڈ اور سارے جو امپورٹنٹ ریسیٹس وغیرہ ہوتے ہیں دیٹ ور ان دا والیٹ. میں نے فوراً ایئر بلو اسٹاف سے کنٹیکٹ کیا. انہوں نے میری کمپلین رجسٹر کی، CCTV انویسٹیگیشن شروع کی اور مجھے ایشور کیا کہ یہ میرا والیٹ اگر مل گیا تو وہ اسکردو ڈسپیچ کر دیں گے. اب بورڈنگ اناؤنس ہو چکی تھی، اس لیے میرا والیٹ کی ٹینشن کے ساتھ ساتھ مجھے فلائٹ بورڈ کرنی پڑی. لیکن جیسے ہی ایئر کرافٹ نے ٹیک آف کیا، موڈ کمپلیٹلی چینج ہو گیا. ونڈو سے جو ویو نظر آ رہے تھے، آنیسٹلی کیمرہ ان کی بیوٹی کو جسٹس نہیں دے سکا. کلاؤڈس کے اوپر سے کچھ دیر بعد انہوں نے ہمیں میل دیا. میل کافی اچھا تھا اور اس کے بعد میں بس ونڈو سے ویو انجوائے کرتا رہا اور آپ لوگوں کے لیے کچھ امیزنگ کلپس کیپچر کرتا رہا. پتہ نہیں چلا جرنی کب ختم ہوگی. ایگزیکٹلی آئی تھنک وی آر اباؤٹ ٹو لینڈ اسکردو ایٹ 9:50. سو اباؤٹ 1 hour and 5 minutes کی فلائٹ ہماری سیفلی اسکردو لینڈ کر گئی. جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلا ہوا ویو، چاروں طرف ماؤنٹینز، فریش ایئر اور ایئر کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایٹماسفیئر. اس مومنٹ پر مجھے لگا کہ بس سب اسکردو کی وہ ہائپ بالکل ورتھ اٹ ہے. Because I live in Skardu, I born in Skardu, so I experienced it before as well. But flight ka experience, the different views from above the clouds was totally different. Airport پر ہی میں نے ایئر بلو آفس میں اپنی دوبارہ کمپلین فالو اپ کی اور پھر گھر کی طرف نکل پڑا. اسٹوری یہیں ختم نہیں ہوئی. تقریباً 2 گھنٹے بعد مجھے اسلام آباد آفس سے کال آئی، سر یور والیٹ ہیز بین فاؤنڈ. بلیو می اس وقت جو ریلیف ملا وہ ڈسکرائب نہیں کرنا مشکل ہے. نیکسٹ ڈے والیٹ اسکردو بھیج دیا گیا، ڈسپیچ کر دیا انہوں نے، کیونکہ میں شیگر اپنے گاؤں آیا ہوا تھا. سو اگلے دن مجھے دوبارہ ایئرپورٹ جانا پڑا. ویریفیکیشن کے بعد فائنلی مجھے اپنا والیٹ مل گیا. الحمدللہ سارے ڈاکیومنٹس اور کیش سیف تھے. اس پورے ایکسپیرینس سے میں نے ایک لیسن ضرور سیکھا. ایئرپورٹ پر اپنی ویلیویبل چیز کو ہمیشہ ڈبل چیک کریں. ایک چھوٹی سی کیئرلیسنس اننیسیسری ٹینشن کریٹ کر سکتی ہے. باقی اگر والیٹ والی انسیڈنٹ کو سائڈ پر رکھیں تو میری فرسٹ فلائٹ ایبسلیوٹلی امیزنگ رہی. بیوٹیفل ویو، اسموتھ جرنی اور ایک ایسا ایکسپیرینس جو میں کبھی نہیں بھولوں گا. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، comment, subscribe and share the video. Thank you for watching. Allah Hafiz.